میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، لوگ اس دعوت کے کام میں تو لگے ہوئے ہیں لیکن دعاؤں میں نہیں لگے ہوئے۔ سمجھتے ہیں دعوت کا کام کرو گے تو اللہ اسباب سے کام بنا دیں گے، حالانکہ دعوت تو دعا میں قوت پیدا کرنے کے لیے ہے، کیونکہ دعوت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کی طرف تم بلاتے ہو اسی کی طرف حاجت لے کر آؤ۔ دعوت اور دعا میں ایسا تلازم ہے، دعوت اور دعا میں ایسا تلازم ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ امت دعوت چھوڑ دے دعا نہ، اور دعا نہ چھوڑے۔ دعا اور دعوت میں ایسا تلازم ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ امت دعوت اللہ چھوڑ دے دعا نہ چھوڑے، اس لیے کہ جو دعوت چھوڑ دیں گے وہ دعا بھی چھوڑ دیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف بلائیں گے نہیں تو پھر اپنے حاجت اللہ کی طرف لائیں گے کیوں؟ دعوت اور دعا میں ایسا تلازم ہے کہ یہ دعوت چھوڑ دے گا وہ دعا بھی کیوں چھوڑ دے گا؟ بتاؤں، آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اس طرح کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ دیکھو، سنو غور سے، صحیح روایت میں ہے کہ جب یہ امت دعوت اللہ کو چھوڑ دے گی تو امت کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی اور امت وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، اور جب یہ دعوت چھوڑ دے گا تو پھر نیک لوگوں کی دعاؤں بھی اس کا حق استحقاق نہیں رہے گا۔ دعوت کیا ہے؟ بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا۔ تو جب دعائیں قبول نہیں ہوں گی تو یقینی بات ہے کہ جب دعا قبول نہیں ہوگی تو دعا مانگنی چھوڑ دے گا۔ بجائے اس کے ہے کہ بات کو پوری طرح سمجھا جائے، آدھے جملے کے اڑ جاتے ہیں اور جا کے پوچھنے لگتے ہیں لوگوں سے کہ بھئی یوں کہا ہے، ٹھیک ہے لیکن یہ غلط ہے۔ بجائے اس کے کہ اپنے ذہنوں میں علمی توسع پیدا کریں، اپنے دلوں میں تفقع پیدا کریں۔ یہ میں نے عرض کیا کہ میں دعوت چھوڑ دے گی تو دعا بھی چھوڑ دے گی، کیونکہ دعوت سے یقین اور یقین سے دعا۔ جو آدمی دعا کی مانگنے میں یقین پر نہیں ہے وہ دعا سے فارغ ہو جائے گا، وہ ایسے دعا سے فارغ ہو جائیں گے جیسے لوگ ان اسباب کو چھوڑ دیتے ہیں جن اسباب سے فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اس طرح دعا بدل دیتے ہیں، اس طرح دعا بدل دیتے ہیں جس طرح کچھ دن مریض دوا کھا کر دوا بدل دیتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ ڈاکٹر سے کہتا ہے مجھے تو فائدہ نہیں ہو رہا، وہ کہتا دوا بدل دو، دوا بدل کے دیکھ لو، شاید اسے فائدہ ہو جائے۔ اس طرح لوگ دعاؤں کو بدل دیتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت دعا کی قبولیت کو مؤخر کرتے ہیں دو وجہ سے۔ ایک تو اللہ کو مانگنا پسند ہے بندے کا، اس لیے جلدی سے حاجت پوری نہیں کرتے کہ دعا مانگنی چھوڑ دے گا حاجت پوری ہو جائے گی۔ دوسرے اس لیے کہ اگر حاجت کو مؤخر کریں تو آئے دعا پر جمع رہتا ہے یا نہیں؟ دعا پر جمع رہتا ہے کہ نہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دعا والا بنایا تھا۔ آپ امت کو دعاؤں کے حوالے کر کے گئے تھے، اسباب کے حوالے کر کے نہیں گئے تھے۔ آپ امت کو دعاؤں کے حوالے کیا تھا، امت کو نہیں، اسباب کے حوالے نہیں کیا تھا، دعاؤں کے حوالے کیا تھا۔ دعا ہے تو پھر اسباب بھی ہو سکتے ہیں، ورنہ اسباب کے بغیر حاجتیں پوری ہو سکتی ہیں۔ اگر دعا نہیں ہے تو اسباب کے ساتھ بھی حاجتیں پوری نہ ہوں گی، اگر دعا ہے تو اسباب کے بغیر بھی حاجتیں پوری ہو سکتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دعا کا اتنا بڑا ذخیرہ دیا ہے کہ اتنا بڑا ذخیرہ کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں دیا۔ کوئی حاجت، کوئی ضرورت دنیا آخرت کی چھوڑی نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس کی مانگنے کا طریقہ اور اس کو اپنی دعا میں مانگنے لیا ہو۔ یہ سمجھتے تھے مصنون دعاؤں کا اہتمام کرو کہ مصنون دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں، مصنون دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں مصنون دعاؤں کا اہتمام زیادہ کرو، اور مصنون دعائیں
تمام دنیاوی و اخروی حاجتوں پر محیط ہیں، تمام دنیاوی و اخروی حاجتوں پر محیط ہیں، تمام حاجتوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں مسنون دعائیں۔ تم ایک حاجت سوچ کر مانگو گے یا پیش آنے پر مانگو گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو وہ دعائیں سکھلائی ہیں جو حاجتوں کے پیش آنے سے پہلے ان دعاؤں کے اندر ان حاجتوں کو اللہ سے مانگ لیا گیا ہے۔ جو حاجتیں مسلمان جانتا نہیں ہے، آپ کی دعاؤں میں ان حاجتوں کو بھی مانگ لیا گیا ہے۔ ایسی دعائیں کس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ جوامع الکلیم بات میں ہیں، اس طرح آپ جوامع الکلیم دعاؤں میں بھی ہیں، آپ کی دعائیں بھی جامع ہیں، جس طرح آپ کے کلمات جامع ہیں۔ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے ہی دعا کی تعلیم ملے گی۔ یہ نہیں کہ جو چاہے مانگ لو، جس طرح چاہو مانگ لو، بلکہ آپ کی دعاؤں سے معلوم ہوگا کیا مانگنا ہے اور کیسے مانگنا ہے، کیا مانگنا ہے کیسے مانگنا ہے۔ یہ بھی آپ نے تعلیم دیا امت کو، جہاں آپ امت کو سارے کام بتلائے وہاں دعا کا طریقہ اور کیا مانگنا ہے اللہ سے اس کی بھی تعلیم دی ہے۔ لیکن آج کل لوگ نئے نئی دعائیں چاہتے ہیں، نئے نئے صیغے چاہتے ہیں دعاؤں کے، نہیں، مسلم دعاؤں کا اہتمام کیا کرو۔ اور منظوم دعائیں یہ تو غفلت پیدا کرتی ہیں۔ کیا منظوم دعائیں کہ دعا کی نظم بنا لیں، دعا کو اشعار میں گا لیں، دعا کو اشعار میں گانا یہ تو غفلت پیدا کرتا ہے۔ دعا تو ایسی بے چینی کا نام ہے کہ شعر میں کیا نثر میں بھی کہنا مشکل۔ اس لیے چاہیے کہ غور کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگتے تھے اور کس طرح مانگتے تھے اور کس وقت مانگتے تھے۔ آپ نے دعاؤں کی قبولیت کے اوقات مقامات دونوں چیزیں بتائی ہیں، قبولیت کے اوقات بھی اور مقامات بھی۔ دعا کی قبولیت کے اوقات بھی بتائے، مقامات بھی بتلائے۔ عجیب بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اتنا مانگتے تھے کہ اگر دعا کی قبولیت کی جگہ وہ دعا قبول نہ ہو تو آپ اس کو چھوڑتے نہیں، جس دعا کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم کہ یہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا بھی نہیں چھوڑی جس کے بارے میں کہہ دیا گیا تھا کہ یہ قبول نہیں ہوگی۔ سوچو تو صحیح، یہ بات سمجھ آئی بات؟ ہم اس دعا کو مانگنا چھوڑ دیتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں خبر نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا بھی نہیں چھوڑی جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ آپ نے عرفات میں دعا مانگی، جو مانگا اللہ نے دے دیا۔ پھر ایک دعا مانگی کہ اے اللہ تو ظالم کو بھی معاف کر دے، ظالم کو بھی معاف کر دے، مظلوم کو اپنے پاس سے بدلہ دے دے، ظالم کو معاف کر دے۔ اللہ نے فرمایا یہ دعا قبول نہیں ہوگی، ظالم سے تو بدلہ لینا ہے۔ مانگتے رہے یہاں تک کہ عرفہ کا وقت ختم ہو گیا۔ تو آپ نے یہ سوچ کر چھوڑنے دیا دعا کہ بھئی اب تو قبولیت وقت ختم ہو گیا، عرفات میں یہاں کے میدان میں دعا کی قبولیت کا وعدہ ہے، یہاں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ جب کہہ دیا کہ اللہ کی طرف سے کہ دعا قبول نہیں ہوگی تو چھوڑ دینا چاہیے اس کو، لیکن نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ کی رات میں بھی پھر یہ مانگتے رہے، یہاں تک کہ جو دعا عرفات میں قبول نہیں ہوئی وہ دعا مزدلفہ میں جا کے قبول ہوئی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس دعا کے بارے میں آپ سے یہ کہہ دیا اللہ نے کہ یہ قبول نہیں ہوگی، آپ نے اس کو بھی قبول کروا لیا، اور اگر ہمیں معلوم ہے، ہمیں تو خبر ہی نہیں کہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، ہم پھر بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھو سنو، جب دیر تک دعا مانگتے رہو گے تو بہت دیر کے بعد اس دعا کے مانگنے کی کیفیت کی ابتدا ہوگی،
پھر اللہ دل کا حال دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت نے جب حکم دیا ہے اپنی ذات سے مانگنے کا تو یقینی بات ہے کہ اس نے مانگنے کے طریقے بھی بتلائے ہیں۔ جب کہا ادعونی استجب لکم، حالانکہ انبیاء کا مقام ہے، لیکن اس امت کی خصوصیت ہے کہ اس امت کے اللہ نے یہ درجہ دیا، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ پچھلی ساری قومیں جو چاہتی تھی نبی سے کہتی تھی، نبی اللہ سے کہتے تھے۔ پچھلی ساری قومیں جو چاہتی تھی نبی سے کہتی تھی، نبی اللہ سے کہتے تھے۔ قوم یہ کہہ رہی ہے، قوم یہ چاہ رہی ہے۔ اس امت کی خاصیت یہ ہے کہ یہ امت اللہ سے براہ راست خود مانگے، براہ راست خود مانگے۔ ادعونی استجب لکم، پہلی قومیں نبی سے کہتی، نبی اللہ سے کہتے۔ اس امت کی خاصیت یہ ہے کہ یہ امت ہر چیز کو اللہ سے براہ راست مانگے۔ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ اسی لیے فرمایا لو لم ترد نیل ما ارجو واطلبه من جود کفیک ما علمتنی طلبا، لو لم ترد نیل ما ارجو واطلبه من جود کفیک ما علمتنی طلبا، اے اللہ تو اگر مجھے دینا نہیں چاہتا، تو اگر مجھے دینا نہ چاہتا تو نے مجھے مانگنا کیوں سکھلایا؟ نے مجھے مانگنا کیوں سکھلایا؟ جب تجھے دینا نہیں تھا تو نے مانگنا کیوں سکھلایا؟ کیسا اچھا شعر ہے، کیسا اچھا شعر ہے۔ لو لم ترید نیل ما ارجو واطلبه من جود کفیک ما علمتنی طلبا، اے اللہ جو تجھے مجھے دینا ہی نہیں تھا تو نے مجھے مانگنے کیوں سکھلایا؟ تو نے مانگنا سکھلایا، اس کا مطلب کہ تو دینا چاہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کی دعاؤں میں وہاں تک امید ہوتی ہے جہاں تک اسباب ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سبب کے یقین کے ساتھ دعا مانگتے ہیں، حالانکہ جہاں اسباب کی انتہا ہونی چاہیے وہاں سے دعا کی ابتدا ہونی چاہیے۔ جہاں اسباب کی انتہا ہو وہاں سے دعا کی ابتدا ہو۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ جہاں اسباب کی انتہا ہو جائے وہاں دعا کی بھی انتہا ہو جائے۔ اب کیا فائدہ مانگنے سے؟ اب سب تو ہے ہی نہیں۔ ہاں آپ دیکھ لو، جہاں تک تمہارے سامنے اسباب ہیں وہاں تک دعاؤں میں وہاں تک جان رہے گی، جہاں اسباب ختم ہو جائیں گے وہاں دعاؤں میں سے بھی جان نکل جائے۔ حضرت باب قائم کیا 15واں باب دعا کا، اس میں دعوت اور ایمان سے اور اعمال سے اس پر آئے کہ اگر یہ ایمان اور یہ اعمال ہوں گے تو دعائیں اس طرح قبول ہوں گی۔ حضرت کے حیات صحابہ کے عنوانات دیکھا کرو کہ کس عمل پر کون سا عمل موقوف ہے، کیا کریں گے تو کیا ہوگا، کیا کریں گے تو کیا ہوگا۔ صحابہ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کیسے دعاؤں میں گڑ گڑاتے تھے اور کیسے چیخ اللہ سے مانگتے تھے، اور اللہ سے کیا مانگا کرتے تھے اور کس وقت میں مانگا کرتے تھے، اور ان کی دعائیں کیا ہوا کرتی تھیں۔ یہ نہیں کہ آدمی جو چاہے مانگ لے، بلکہ یہ بھی دیکھو مسنون دعاؤں میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مانگا ہے۔ فرماتے ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک آدمی پر، وہ دعا میں کہہ رہا تھا اے اللہ میں تجھ سے صبر چاہتا ہوں، میں تجھ سے صبر چاہتا ہوں۔ دیکھو حالانکہ بعض روایتوں میں اللہ سے صبر مانگنا بھی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ میں تجھ سے صبر چاہتا ہوں، اگر تکلیف آ جائے تو صبر مانگنے میں حرج نہیں ہے، صبر مانگنا چاہیے، لیکن بلا کے آنے سے پہلے صبر مانگنا اس کا مطلب یہ کہ اللہ تو مجھے بلا دے تاکہ میں صبر کروں، مجھے بلا دے تاکہ میں صبر کروں۔ ایک صحابی تو ایسے اجر کے کا یقین تھا ان کو کہ وہ دعا کرتے تھے اے اللہ تو مجھے اولاد دے، پھر اس اولاد کو وفات دے، پھر میں اولاد کی وفات پہ صبر کروں تو مجھے اجر دے۔ پہلے تو مجھے اولاد دے، پھر اولاد کو وفات دے، پھر میں اس پر صبر کروں تو مجھے اجر دے۔ کوئی تکلیف آنے کے بعد صبر مانگنا تو ٹھیک ہے، لیکن تکلیف آنے سے پہلے صبر مانگنا
اسے آپ نے روکا. یہ کہہ رہا تھا آدمی اے اللہ مجھے صبر چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ تو نے تو اللہ سے بلا کو مانگ لیا. تو نے اللہ سے بلا کو مانگ لیا اس لیے کہ بلا کے بعد صبر آئے گا نا. بلا کے آنے سے پہلے ہی بلا کے آنے سے پہلے صبر مانگ لیا. بلکہ اللہ سے عافیت کا سوال کر. ایک آدمی کے پاس سے آپ گزرے وہ کہہ رہا تھا دعا میں اے اللہ میں تجھ سے تمام نعمت چاہتا ہوں تمام نعمتیں. آپ نے فرمایا اے آدم کے بیٹے تجھے معلوم بھی ہے کہ تمام کے نعمتوں کا اتمام کیا ہے. عرض کی گیا یا رسول اللہ میرے جی میں ایک دعا آئی تھی میں نے اس کو خیر کی امید پر مانگ لیا. آپ نے فرمایا کہ نعمت کا اتمام یہ ہے کہ جنت میں داخلہ ہو جاوے اور جہنم سے پناہ ہو جاوے. یہ تمام نعمت ہے. ورنہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہے بس یہی نعمت کی انتہا ہے. بلکہ سب سے بڑی نعمت نعمت اسلام ہے. ایک آدمی کے پاس سے آپ گزرے وہ دعا میں کہہ رہا تھا یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام. آپ نے فرمایا کہ تیرے لیے قبولیت کا دروازہ کھل چکا ہے اب اس وقت جو چاہے مانگ لے. کیا کہہ رہا تھا یا ذل جلال والاکرام. فرمایا کہ اب تیرے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے مانگنے کا جو چاہے مانگ لے. انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس آئے. وہ آدمی بیماری سے کمزور ہو کر ایسا ہو گیا تھا جیسا کوئی چوزا ہوتا ہے بال نوچا ہوا بال نوچ لی جامے چوزے کی اتنا کمزور. آپ نے فرمایا کیا تو اللہ سے کوئی دعا مانگتا ہے. اس نے کہا کہ جی میں اللہ سے یہ مانگ رہا ہوں کہ اے اللہ اگر تو آخرت میں مجھے عذاب دینے والا ہے تو دنیا ہی میں دے دے مجھے عذاب. یہ دعا میں اللہ سے مانگ رہا ہوں اگر تو مجھے آخرت میں عذاب دینے والا ہے تو دنیا میں دے دے. تو اللہ تعالیٰ عذاب دینے پر ایسے مجبور تھوڑا ہی ہیں.